اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے خاتون میت کے غسل کا طریقہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ہر انسان پر موت کا قانون جاری ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس نے موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری کر رکھی ہو۔ یہ بات تو مرنے والے سے متعلق تھی، لیکن کچھ ذمہ داری مرنے والے کے لواحقین پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ ہے شرعی طریقے کے مطابق مرنے والے کو برزخ کی دنیا میں بھیجنا، اور اس کا اولین مرحلہ غسل ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں موت ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ غسل اور کفن کے مسائل سے لا علم ہوتے ہیں، خصوصاً اگر میت عورت کی ہو میت تو یہ مسئلہ اور بھی گھمبیر صورت اختیار کر جاتا ہے۔ قریب ترین رشتہ داروں کو ہے بہتر ہے کہ وہ خود نہلائیں، اور عورت کی میت کو قریبی رشتہ دار عورت نہلائے، کیونکہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ یہ صرف پانی ڈالنے کی رسم کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اس پروگرام میں اسی حوالے سے چند مسئلے بتا رہی ہوں۔ نمبر 1، مرتے وقت انسان کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود درمیانی آواز میں کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو خاموش ہو جائیں۔ ہاں، دھیمی آواز میں کوئی شخص بھی سورہ یاسین شریف پڑھ سکتا ہے، اس سے روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، روح نکلنے کے بعد میت کے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو ٹانگیں سیدھی کر کے دھجی سے یا کسی کپڑے کی پٹی سے باندھ دینا چاہیے، اور دونوں ہاتھ سیدھے کر دینے چاہیے۔ نمبر 3، میت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو ہاتھ سے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، ایک کپڑے کی دھجی تھوڑی کے نیچے سے گزار کر دونوں طرف کے کنارے سر پر باندھ دینا چاہیے، اس سے میت کا منہ بند رہتا ہے۔ اسی طرح اب آتے ہیں میت کو نہلانے کی تیاری کی طرف۔ 3 بالٹی پانی بما مگ کے تیار کرنا چاہیے۔ پانی کو بیری کے پتے ڈال کر ابال لینا چاہیے، اور نیم گرم حالت میں نہانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ گرمی میں ٹھنڈا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہمارے جسم کو اچھا لگے۔ روئی کے 6 پیڈ تیار کر لینے چاہیے۔ 4 دستانے جو کہ ہاتھ میں کپڑے کے دستانے پر باندھ کر اس کو پکڑ کر ہتھیلی سے مردے کو استنجا کروایا جائے۔ کیونکہ 3 دفعہ دھونا ہے، اس لیے 3 پیڈ روئی کے 1 دفعہ کے استنجے میں استعمال ہوں گے۔ استنجا کرواتے وقت ٹانگوں کو آگے کی طرف سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔ ناک صاف کرنے کے لیے روئی کی 3 پھریری بنائی جائیں گی۔ جس تخت پر مردے کو نہلانا ہو اس کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، اور کافور اور اگربتی کی دھونی چاروں کونوں میں 3 یا 5 دفعہ دینی چاہیے، زیادہ نہیں۔ نہانے کا انتظام ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں پردے اور نکاسی آب کا انتظام ہو۔ کافور کی بہت ساری ٹکیاں تقریباً 24 جو کہ آخر میں میت میں رکھنی ہے۔ میت جس چادر پر ہو اس کو چاروں طرف سے اٹھا کر تخت پر آرام سے لٹا دیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ لٹاتے وقت میت کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر چادر نیچے سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں کروٹ لٹائیں، نیچے سے چادر سمیٹ لیں، اس کے بعد دائیں کروٹ لٹائیں اور پھر پوری چادر نکال لیں۔ اس کے کپڑے احتیاط سے قینچی سے کاٹ کر اتار دیں، اور آستین کی طرف سے بھی قینچی سے کاٹ دیں۔
मैयत पर गहरे रंग की चादर डालनी चाहिए ताकि नहलाने में जिस्म ना झलके। इसी तरह मैयत को नहलाने का तरीका, सबसे पहले मैयत को वज़ू करवाया जाए। उसमें पहले एक रुई की फुरेरी गीली करके एक तरफ की रुई एक नथने में डालें और फिर दूसरी तरफ की दूसरे नथने में डालें। इस तरह तीनों रुई इस्तेमाल करें। फिर थोड़ी सी रुई गीली करके दांतों और मसूड़ों में फेरें। अगर कोई औरत हैज़ या नफास से हो या नापाक हो तो उसके लिए भी यही हुक्म है। मुंह 3 दफ़ा धोया जाएगा, फिर पूरा हाथ कोहनियों तक धोया जाएगा। इसमें सबसे पहले दायां हाथ और फिर बाएं हाथ 3 दफ़ा। उसके बाद सर का मसाह किया जाएगा जैसे जिंदा लोग अपना करते हैं। वज़ू में फिर पैर धोया जाएगा, पहले दाएं फिर बाएं, उसके बाद इस्तंजा करवाया जाएगा। अब सर से लेकर नाक तक अच्छी तरह साबुन मलें और साफ करके मुर्दे को बाएं करवट लिटाकर नीम गरम तैयार किया हुआ पानी 3 दफ़ा सर से पैर तक डालें, यहाँ तक कि बाएं करवट तक पहुँच जाए, और फिर दाएं करवट लिटाकर पानी 3 दफ़ा उसी तरह सर से पैर तक डालें कि दाहिनी करवट तक पहुँच जाए। इसके बाद मैयत को टेक लगाकर बिठाने की कोशिश करें और उसके पेट को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की जानिब मलें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। अब उसको साफ करके धो डालें। वज़ू और गुस्ल दोहराने की ज़रूरत नहीं। गंदगी निकलने से कुछ नुकसान नहीं होता, दोबारा ना दोहराना चाहिए कि फिर इस्तंजा दोबारा करना पड़ता है। इसके बाद मैयत को बाएं करवट पर लिटाएं और काफूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर तक 3 दफ़ा डालें। इसी तरह अब आते हैं कफनाने का इंतज़ाम। कफनाने का इंतज़ाम में औरत को 5 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। नंबर 1, कुर्ता। कुर्ते की लंबाई गर्दन से पाँव तक है, न कलियां न आस्तीन। नंबर 2, अज़ार। अज़ार की लंबाई, इज़ार की लंबाई मर्द और औरत दोनों के लिए सर से पैर तक होती है। नंबर 3, सीना बंद, बगल से जानू तक हो तो अच्छा है, 2.5 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा। नंबर 4, चादर जिसे लिफाफा भी कहते हैं, अज़ार से 1 बालिश ज़्यादा है। नंबर 5, सरबंद यानी दुपट्टा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। जो चादर जनाजे के ऊपर यानी चारपाई पर डाली जाती है वो कफन में शामिल है। कफन बांधने की पट्टी पहले 4 अज़ार, सीना बंद, फिर कुर्ता, इस तरतीब से रखें। औरत के लिए पहले चादर बिछाइए, फिर इज़ार जो चादर से 1 बालिश छोटा होगा, फिर सीना बंद बिछाइए और सबसे ऊपर कुर्ता, इस तरह के आधा हिस्सा ऊपर की जानिब हो। अब सबसे पहले मुर्दे को कुर्ते पर लिटाकर कुर्ते में से निकालकर जिस्म के ऊपर कुर्ते का दूसरा हिस्सा डाल दें और उसके बालों को 2 हिस्से करके कुर्ते के ऊपर सीने पर डाल दीजिए। एक हिस्सा दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। इसके बाद सरबंद सर पर और बालों पर डाल दीजिए। अच्छी तरह ढक दें, उसको बांधे मत। फिर सीना बंद लपेट दें, पहले बाएं तरफ से सीना, फिर दाएं तरफ से। मुंह पर फिर इज़ार भी पहले बाएं तरफ से लपेटें और फिर दाएं तरफ लपेटें। फिर सबसे आखिर में चादर को भी पहले बाएं तरफ से और फिर दाएं तरफ से लपेट दें। कफन की तैयारी मुकम्मल हुई। इन तमाम बातों में एक ज़रूरी हिदायत यह है कि काफूर की टिकिया छोटी वाली पैरों और हाथों की उंगलियों में फंसा दें, कान की तरफ भी रख दें। इसके अलावा काफूर का पाउडर हाथ, कोहनी, माथा, पैर सब में मल दें और
جو جگہ سجدے میں زمین سے ٹکراتی ہے اس کے علاوہ بہت تھوڑا سا عطر بھی ماتھے پر لگا سکتے ہیں۔ کافور کی آدھی آدھی ٹکیا کان اور ناک میں بھی ڈالتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت کے کسی دھجی سے پیر اور سر کی طرف کفن باندھ دیں اور ایک پٹی سے کمر کے پاس بھی باندھ دیں تاکہ راستے میں کہیں کھل نہ جائے۔ کان اور ناک میں ڈالی ہوئی روئی کو نکال لیں۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے احکام میت، جو کہ تصنیف ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس السرح کی۔ اس میں غسل اور کفن کا مکمل مسنون طریقہ نہایت آسان تعبیر کے ساتھ مذکور ہے۔ دوستو پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔